وہ مسلمان سربلند ہوں گے، ان کو خلافت عطا کی جائے گی، ان کو سرخرو کیا جائے گا، ان کو سربلند کیا جائے گا، ان کو ازحمتی سے اللہ بچائے گا، ان کو اللہ ذلتی سے بچائے گا، ان کو اللہ دشمن کے خوف سے بچائے گا، جو ایمان و یقین کے بعد سچے عمل کے نیک عمل کے راستے پر ہوں گے، جن میں حیا ہوگی، جن میں شرم ہوگی، جن میں پاکیزگی ہوگی، جن کی زبانوں پر سچائی ہوگی، جن کے دلوں میں صفائی ہوگی، جن کے ذہن و دماغ میں اللہ کے دین کی سربلندی کے جذبات ہوں گے، جو جوان راتوں کی تنہائیوں میں اللہ کے آگے رونے والے ہوں گے، جو جوان اللہ کے پاک قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں گے، جو نمازوں کے پابند ہوں گے، جو روزوں کے پابند ہوں گے، جو زکات دینے والے ہوں گے، جو حج کرنے والے ہوں گے، وہ لوگ جو اپنے مالوں کو یتیموں اور مسکینوں پر لٹانے والے ہوں گے، وہ لوگ جو اپنے پڑوسیوں کا ان کا حق ادا کرنے والے ہوں گے، وہ لوگ جو مسلمانوں کو تکلیف دینے والے نہیں ہوں گے، ان لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد کا وعدہ ہے۔ ایسے مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد کا وعدہ نہیں ہے جو زبان سے تو کہیں گے لا الہ الا اللہ اور مسجد سے باہر نکل کر خیانت کریں گے، جو زبان سے کہیں گے میرا نام عبداللہ ہے، میرا نام عبد الرحمن ہے، اور بازاروں میں جا کر آنکھوں کی خیانت کریں گے، اپنی نگاہوں کو اللہ کے حکم کے آگے نہیں جھکائیں گے، وہ لوگ جو اپنے آپ کو حیا کے زیور سے الگ کر لیں گے، جو گناہوں کے عادی ہو جائیں گے، جن کی زبان جھوٹ کی عادی ہوگی، جن کے ذہن و دماغ میں دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے جذبات ہوں گے، جو اپنے والدین کے نافرمان ہوں گے، جو مہینوں مہینوں اللہ کے پاک قرآن کی تلاوت کرنے والے نہیں ہوں گے، وہ نوجوان جو راتوں کی تنہائیوں میں گندی اور ننگی تصویریں دیکھنے والے ہوں گے، وہ لوگ جو اللہ کے منادی کی آواز سن کر، اذان کی آواز سن کر مسجد کی طرف دوڑنے کے بجائے میدانوں اور فلمی ٹیچریوں کی طرف دوڑنے والے ہوں گے، وہ لوگ جو اپنے وقتوں کو میچوں اور ڈراموں اور فلموں کے پیچھے ضائع کرنے والے ہوں گے، وہ لوگ جو اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نظر انداز کرنے کی پالیسی اختیار کریں گے، پاک پروردگار کی قسم اللہ کی مدد کا وعدہ ایسے مسلمانوں سے نہیں ہے، اللہ کی مدد کا وعدہ ایسے مسلمانوں سے نہیں ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، آج پورے ملک میں جو حالات ہے، پوری دنیا میں جو حالات ہے، یہ حالات ہم سے پکار پکار کر پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ کب تک تم فلموں میں پڑے رہو گے، کب تک تم میچوں میں پڑے رہو گے، کب تک تم بے حیائی میں پڑے رہو گے، کب تک تم اس ذلتی میں پڑے رہو گے۔ میرے نوجوانوں، اپنے آپ پر نہیں تو اس امت پر رحم کھاؤ۔ امت تنگ آ چکی ہے بے حیا نوجوانوں سے، امت تنگ آ چکی ہے ننگے اور ناپاک نوجوانوں سے۔ امت کو پھر ضرورت ہے شاہ ولی اللہ کی، امت کو پھر ضرورت ہے محمد بن قاسم کی، امت کو پھر ضرورت ہے صلاح الدین ایوبی کی، امت کو پھر ضرورت ہے ٹیپو سلطان کی۔ اور اے نوجوانوں، معلوم ہے تمہیں، تم ہی ہو، تم میں سے کوئی ٹیپو سلطان بن سکتا ہے، تم میں سے کوئی صلاح الدین ایوبی بن سکتا ہے، تم میں سے کوئی محمد بن قاسم بن سکتا ہے، لیکن ایسے نہیں۔ حقیقی مسلمان بننا ہوگا، اپنے دلوں کو سنوارنا ہوگا، نمازوں کا پابند بننا ہوگا، روزے رکھنے ہوں گے، زکات ادا کرنی ہوگی، اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے جسم پر، اپنے لباس پر اور اپنی زندگی میں لانا ہوگا۔ یہ نوجوان وہ ہیں کہ جو صلاح الدین بنتے ہیں، یہ وہ نوجوان ہیں جو ٹیپو سلطان بنتے ہیں، یہ وہ نوجوان ہیں جو محمد بن قاسم بنتے ہیں۔